پھر علامہ کے ہاں ایک ہے تصور عشق، اس میں وہ کہتے ہیں کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ تو ایک شعر میں انہوں نے تاریخ کے کئی دہارے سموئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آنکھ میں پھینکنے کا واقعہ ہو، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلانے کا واقعہ ہو، یا مکہ مکرمہ کی اس وقت کی بے آب و گیا وادی میں آپ نے اس لخت جگر کو اور اپنی اہلیہ کو اللہ تعالیٰ کے سہارے پہ وہاں چھوڑ کے جانے کا وہ معاملہ ہو، یہ سارے رب کائنات کے ساتھ عشق کے مظاہر ہیں۔ اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کربلا کا معاملہ ہے، اس کو بھی وہ عشق کا ایک مظہر قرار دیتے ہیں، کیونکہ جو دنیا کے عقل کے اصول ہیں وہ ان تمام مراحل پہ آ کے بے بس ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے بدر و حنین کی مثالیں دی ہیں، جہاں بظاہر 313 کو اور 1000 کیا مقابلہ، وہ 313 جن کے پاس وسائل بھی پورے نہیں ہیں، سواریاں بھی پوری نہیں ہیں، اسلحہ بھی پورا نہیں ہے، مہاجر ہیں جو اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ کے آ گئے تھے، کچھ نوجوان بچے ہیں، نوخیز ہیں، جن کی ابھی جوانی شروع ہو رہی ہے، جن کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ دوسری طرف سارے وہ لوگ ہیں جو تجربہ کار ہیں، جو لڑنا بڑنا جانتے ہیں۔ تو دنیا کے جو عقل کے معاملات ہیں ان پہ یہ مقابلہ پورا نہیں اترتا، لیکن جو عشق ہے اور اس کا مدر ہے اور کامیابی عشق کو یہاں ملی ہوئی ہے۔ تو اقبال کا جو عشق کا تصور ہے وہ اسلام کے اسی طرح کے عظیم تاریخی تصورات سے عبارت ہے۔ وہ قدیم شعراء کی طرح جو ایک مجازی عشق کے معاملے میں مبتلا ہوتے تھے، آپ نے دنیاوی معشوق کو اپنا مقتدا بنا لیتے تھے اور ان کے لفظ، ان کی شاعری اس کی پوجا کرتی تھی۔ اقبال کے ہاں یہ تصور بالکل مختلف ہے۔ یہاں مرد اور عورت کا یا وطن اور اس کے باشندے کا جو تعلق ہے وہ مراد نہیں ہے اقبال کے اس تصور میں۔ اقبال کا یہ تصور اللہ رب العزت، اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دائمی زندگی کی حقیقی راحتوں کے ساتھ لگن اور جذبے سے عبارت ہے۔ اقبال کا یہ تصور عشق کہ جس کے حصول کے لیے انسان بڑے بڑے مشکل مراحل میں کود جاتا ہے اور پوری تگدو کے ساتھ وہاں کامیاب ہو جاتا ہے، جہاں عام طور پر عقل انسانی جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کر رہی ہوتی کہ انسان اس معاملے میں کودے۔ بظاہر انسانی عقل کے جو پیمانے ہیں، جو معیار ہے، جو میجرمنٹ ہے، اس میں وہ معاملہ ناممکن نظر آ رہا ہوتا ہے، جس طرح کہ اوپر کی مثالیں آپ کو علامہ کے اس شعر میں ملتی ہیں۔ تو عقل جو کام صدیوں نہیں کر سکتی، اقبال کا جو جذبہ عشق ہے وہ چند لمحوں میں اس کی تعبیر دے دیتا ہے۔ تو اس حالیہ جو معاملات اگر اس کی کوئی مثال کے طور پر، تو ہم قیام پاکستان کی مثال دیکھ سکتے ہیں۔ مشکل کام تھا، لیکن صرف 7 سال کے منزل کا تعین کر دیا گیا، تو 7 سال کے عرصے میں اس منزل کا حصول ممکن ہو گیا۔ جو قوموں کی تاریخ ہے اس کو دیکھا جائے
اور عقل کے ان پیمانوں پہ پرکھا جائے تو بظاہر یہ ایک انتہائی مشکل اور ناممکن لگتا ہے۔ اقبال کے اس تصور عشق کا ایک مظہر ہے قیام پاکستان۔ گویا جو اقبال کا تصور عشق ہے وہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر مشکل سے مشکل مرحلے کو طے کرنے کا نام ہے، اور اقبال چاہتے ہیں کہ یہ جذبہ عشق ہر بندہ مومن میں ہونا چاہیے۔ کوئی مسلمان بھی اس جذبہ عشق سے کسی بھی مسلمان کا دل خالی نہیں ہونا چاہیے۔